نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا غیر مسلم ذبح کرے جانور قربانی کا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم اگر کتابی ہو، مثلا یہودی ہو عیسائی ہو، تو ذبح کر سکتے ہیں، اس کو حلال ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرے۔ کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ کیوں مسلمان ذبح نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ بھی 8-10 اگر ڈر لگتا ہے تو 8-10 بندے پکڑ لیں، بالکل مضبوط چیز سے پکڑے، پھر ایک بندہ چھری پھیرے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ پچھلے سال بعض جانوروں نے بندوں کو مار دیا، تو کہ ایسے جانور کو وہ کر سکتے ہیں، زخمی کر سکتے ہیں؟ اگر واقعی خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، جیسے پیچھے فوت ہو گئے پچھلے سال، تو اتنا زخمی، تھوڑا سا زخمی کر کے کہ وہ چل پھر نہ سکے، پھر اس کو ذبح کر دے، تو اس کی گنجائش ہوگی، مگر نہ جس طرح بندوق سے مارتے ہیں تو وہ خطرہ ہے کہ حرام نہ ہو جائے۔ جیسے بندوق سے وہ تو کر سکتے ہیں، مچھلی تو شکار کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی ایسا نہیں ہو سکتا، مر گیا، چھری نہیں پھیر سکے تو حرام ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا ہماری بہنیں بھی ذبح کر سکتی ہیں؟ میں تو درخواست کیا کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو حصہ ڈالتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر قربانی کھلنا، مردوں کو بولے ہیں، وہ چھری بسم اللہ اللہ اکبر وہی کرے، ابتدا وہی کرے، باقی یعنی تھوڑی سی بھی بسم اللہ کر کے چھری پھیر کر باقی بھائی کو دے دے، شوہر کو دے دے، والد کو دے دے، بیٹے کو دے دے، تو کیا بات ہے، کرنا چاہیے، تاکہ اس سنت پر میری بہنیں بھی عمل کر سکیں، میرے بھائی بھی عمل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اگر قربانی نہ کریں، وہی قربانی والے پیسے صدقہ کر دیں تو یہ افضل نہیں ہے؟ کسی کو پیسے دے دینا نہیں، غلط فہمی ہے، یہ گندی سوچ کسی غلط لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو دین سے ناواقف ہیں، شریعت سے دور ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، ان کی طرف سے ہے، ورنہ قربانی الگ ہے، یہ واجب ہے، فرض کے کیا مقام ہے، اور صدقہ وہ تو 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، قربانی سال میں ایک دفعہ ہے، صدقہ روزانہ سال میں 365 دن ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، کس نے منع کیا؟ کریں نا آپ، صرف قربانی کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، قربانی کا حکم ٹالنے کے لیے، قربانی میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے آپ کو یہ چال چلنی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کیا کسی مرے ہوئے شخص سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مرے ہوئے شخص کے لیے قربانی بہت بہتر ہے، وہ تو طلبگار ہوتا ہے نیکی کا، قربانی تو بڑھیا نیکی ہے، افضل نیکی ہے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے، نانا نانی کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے، دادا دادی کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے قربانی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے، بجائے ایک کے 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سبحان اللہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے رحلت کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو میں ہر سال قربانی کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی کا معمول تھا، مستقل 2 دمبے کرتے تھے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرمایا، آخری قربانی میں 100 جانور قربان فرمائے، 63 اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا آگے بڑھو گھر میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کرتے تھے، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیا ہم مسلمان نہیں کر سکتے؟ آئیے طے کر لیجئے، ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرے، یا والد کی قربانی کرے، اس کا ثواب بھی سارے ثواب کر دے، یا والدہ کی کرے، یا نانا کی کرے، یا نانی کی کرے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے، نفلی قربانی، اس کا ثواب پوری امت کو کر دے، پوری امت کے مقابلے میں ایک قربانی کا اجر ملے گا، خربوں کی تعداد میں سمجھے قربانی کا اجر ملے گا، کیا مشکل ہے؟ کسی ایک کی طرف سے کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دے، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر، اس سنت پر ضرور عمل کریں گے۔ بھئی اگر قربانی مہنگی ہے تو آپ وہ وقف قربانی کر سکتے ہیں، ہم خود وقف قربانی 10,500 کی بھی کر رہے ہیں، 12,500 کی بھی کر رہے ہیں، اور کئی ایسے علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں بے بس لوگ، مجبور لوگ اور انتہائی پسے ہوئے پسماندہ طبقے کے بالکل آخری درجے کے خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں میں قربانی وقف کرتے ہیں، اس میں 10,500 کی بھی، 12,500 کی بھی۔ آپ قربانی کے جانور نہیں لے سکتے، بکرا نہیں لے سکتے، بکری نہیں لے سکتے، دمبا نہیں لے سکتے، بھیڑ نہیں لے سکتے،
مہنگا جانور نہیں لے سکتے تو اس میں تو کر سکتے ہیں. تو آئیے طے کر لیجیے اس سال ہر مسلمان کوشش کرے. اور قربانی ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ کیا قرضہ لے کر سکتے ہیں؟ بالکل قرضہ لے کر سکتے ہیں. یا آپ کے پیسے لگے ہوئے کاروبار میں، اس وقت کوئی پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کر، اب لاکھوں پتی کروڑ پتی، لیکن سارا پیسہ بعض اوقات کاروبار میں پھنسا ہوتا ہے، مارکیٹ میں پھنسا ہوتا ہے. اب دیکھیے شادی کے لیے قرض لیتے ہیں، گاڑی کے لیے قرض لیتے ہیں، بائک کے لیے قرض لیتے ہیں، پلاٹ کے لیے قرض لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزوں کے لیے قرض لیتے ہیں. قربانی کے لیے نہیں لے سکتے. قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے، قرض لے کر حج عمرہ کرنا جائز ہے، قرض لے کر نیکی کا کام کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات فقیر آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ فلاں سے لے کر دے دو اور ان کو کہو میں تمہیں قرض میں دے دوں گا. آپ تو قرض لے کر صدقہ بھی کرتے تھے، قرض لے کر فقیر کو بھی دیتے تھے. تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس سال ضرور اپنا قدم بڑھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یا اپنے والد کی طرف سے قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یا اپنی طرف سے نفل قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک خربوں کا اجر ملے گا. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کوشش کریں گے اس سنت پر عمل کرنے کی، اس نیکی کو حاصل کرنے کی، اس جذبہ خیر زغالی خیر خواہی کا جذبہ لے کر اس پر کوشش کریں گے. مجھے امید ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ان لوگوں کو دیکھیے جو پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ علاقوں کا طبقہ ہے، اور خصوصاً ہم ایسے علاقوں میں قربانی کرتے ہیں جہاں ہمیں امید ہو کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنے سے، گوشت دینے سے، تھوڑا سا دوائیاں دینے سے، تھوڑا سا راشن دینے سے، تھوڑے سے پیسے دینے سے یہ آگے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. ہم ایسے علاقوں میں ہی کرتے ہیں، ہم ایسے علاقوں میں ہی جاتے ہیں اللہ کے کرم سے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے ان کو کلمہ پڑھتا ہوا. لیکن یہ باتیں میڈیا پر نہیں اچھالی جاتی، یہ باتیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتی، اس لیے کہ آج کل رکاوٹیں بہت تھے، خصوصاً سندھ حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، اس لیے ہم نہیں اس کو ہائی لائٹ دیں، ہم نہیں کوشش کرتے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے، کوشش کیجیے کہ بھلائی ہو، آپ کی وجہ سے اچھائی ہو. ویسے بھی کردار میں، اچھائی میں، نرمی میں، اخلاق میں، ہر زاویے سے اچھائی کی کوشش کریں، اچھا بننے کی کوشش کریں، اور برائی سے بچیں، غیبت سے بچیں، بہتان سے بچیں، الزام تراشی سے بچیں، گالم گلوٹ سے بڑھیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں. چاہے مسئلہ دوسرا ہو، کسی کا پارٹی دوسری ہو، گروپ دوسرا ہو، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنائیں، اللہ کے حبیب کی سنتوں پر چلنے دیں. یقیناً آپ رحمت بنیں گے معاشرے کے لیے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے.